بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ خدا وحدہ لا شریک کے قرآن پاک میں جہاں بہت سے موضوعات ہیں، ان میں سے ایک موضوع ہے ظلم۔ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء الی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی غلط جگہ پہ رکھنا ظلم ہے۔ لیکن یہ تشخیص خدا اس کے رسول کا حق ہے کہ کون سی چیز کو کہاں رکھنا ہے۔ ہمیں آپ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ ہم یہ تشخیص کریں کہ کس چیز کو کہاں رکھنا چاہیے، کہاں نہیں رکھنا چاہیے۔ ہمارا معاشرہ بچوں کو نماز پر سختی کرنے کو بعض اوقات ممکن ہے کہیں ظلم کہتے ہیں، جبکہ یہ خدا اس کے رسول کا حکم ہے اور پسندیدہ ہے۔ خواتین کی بے حجابی، اگر باپ شوہر جو بھی رشتہ اگر وہ سختی کرے تو آپ کا معاشرہ اسے بعض جگہ ظلم کہہ دیتا ہے، جبکہ یہ خدا وحدہ لا شریک کا حکم ہے اور محمد و آل محمد اصحاب کرام تمام بزرگوں کا ایک پسندیدہ فعل ہے کیونکہ خدا کا حکم ہے۔ لہذا کس چیز کو کہاں رکھنا ہے اس کی تشخیص خدا وحدہ لا شریک کے پاس ہے۔ رسول، اولاد رسول، اصحاب رسول وہ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچانے والے ہیں۔ دیکھیں وضع الشیء الی غیر محلہ ظلم ہے۔ ظلم کچھ ایسے ہیں کہ جس کو اللہ کبھی معاف کرنے والا نہیں ہے، وہ ہے شرک۔ جیسے کہ قرآن کی آیت ہے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا ظلم کا شرک مت کرنا، شرک سب سے بڑا عظیم ہے۔ اسی طرح ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورہ نساء کی آیت ہے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، حقوق العباد کے علاوہ۔ اب یہاں شرک گناہ عظیم ہے۔ اگر کوئی آدمی خدا کی ذات میں، صفات میں، افعال میں کسی کو اس کا شریک قرار دے رہا ہے تو شرک ہے، یہ ظلم عظیم ہے۔ اب چاہے وہ دانستہ کرے یا عدم دانستہ، خدا کی خالقیت خدا کے ساتھ مختص ہے، رازقیت خدا کے ساتھ مختص ہے، یہ تمام افعال معبود اس خدا وحدہ لا شریک ہی کو زیبا ہے۔ ایک ظلم ہے جو حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے، یعنی اگر آپ نے کسی انسان پر ظلم کیا تو خدا معاف نہیں کرے گا، وہ معاف کرنے کا حق اس انسان کو ہے کہ جس پر آپ نے ظلم کیا ہے۔ وہاں خدا خاموشی اختیار کرے گا۔ بندے نے بندے پر ظلم کیا، یہ بندہ جب تک اس کو معاف نہیں کرے گا خدا معاف کرنے والا نہیں، اور بندہ جب معاف کر دے گا تو بھی خدا کا چیپٹر کھلا ہوا ہے کہ خدا معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ لیکن خدا اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا۔ ایک ہے ظلم جو اللہ معاف کر دیتا ہے، کر سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے حقوق ہے، مثلا نماز نہیں پڑھی، اللہ کا معاملہ بندے کا ڈائریکٹ ہے، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ روزہ نہیں رکھا، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات ہم عرض کرتے ہیں، اس میں بغاوت کی کھلی بو نہ آ رہی ہے۔ اگر بغاوت کی کھلی بو آ رہی ہوگی تو شاید خدا وحدہ لا شریک معاف نہ کرے۔ ایک بندہ نے نماز نہیں پڑھی لیکن اندر سے اس شرمسار ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، خدا معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اگر انسان ڈٹائی کے ساتھ متوجہ ہے کہ خدا جان رہا ہے میں نماز نہیں پڑھ رہا، نہیں پڑھوں گا نماز، جہاں بغاوت کی واضح بو آ جائے، سرکشی کی بغاوت واضح بو آ جائے تو اس گناہ کا معاف کرنا مشکل ہے۔ بہرحال خدا وحدہ لا شریک جہاں غفور الرحیم ہے وہاں قہار و جبار بھی تو ہے۔ جو بندے معصیت کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، وہ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ خدا رحمان رحیم ہے تو خدا کے دوسرے اوصاف پر بھی توجہ کرنا چاہیے کہ خدا کا قہر بھی ایسا ہے کہ پوری کائنات اس کا قہر کا وزن اٹھانی نہیں سکتی۔ بہرحال ظلم
چاہے وہ شرک کی شکل میں ہو یا حقوق العباد کی شکل میں ہو یا حقوق اللہ کی شکل میں. ظلم قبیح ہے. لعنت اللہ علی الظالمین، ظالمین یعنی ظالموں کو اللہ نے نام لعنت کی ہے. وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم نے دردناک عذاب، ہمیشہ رہنے والا عذاب تحقیق کر رکھا ہے. یہاں خدا وحدہ لا شریک نے انسان کو ظلم کرنے سے روکنے کے ہر راستہ انسان کو واضح کر دیا. انسان اب اگر بہک کر یہ نہ کہے کہ بھئی میں ظلم کر رہا ہوں تو قضاء و قدر میں یہی لکھا ہوا تھا، تو خدا نے واضح کر دیا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. یہ تو تم ظلم کرتے ہو، اس میں خدا کی دخالت کہاں سے آتی ہے؟ انسان کو فاعل مختار رکھا ہے، اس کو طاقت دی ہے، وہ چاہے تو ظلم کرے چاہے تو ظلم نہ کرے. پر اگر ظلم کر رہا ہے تو اس کو تقدیر اس میں نہ ڈالیں. ایک بات ہم اور عرض کریں، وہ یہ کہ خدا وحدہ لا شریک نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، لیکن نماز کی شرائط بھی بیان کی کہ باوضو ہو کے نماز پڑھنا. تو انسان پر واجب ہے کہ وہ اللہ کے کسی حکم کو سر انجام دے رہا ہے تو اس پر تحقیق بھی کرے اور اس کو قدر متیقن طریقے سے سر انجام دے. وحدانیت کو ماننا ہے، اس کی توحید کو ماننا ہے، تو وہاں تحقیق کا دروازہ بند نہیں کر سکتا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی میں نے ہمارے دادا ایسا کرتے تھے تو ہم یہ مانتے ہیں. اس کو تو خدا اور اسلام شریعت نے واضح طور پر رد کیا ہے کہ آباء و اجداد کی تقلید نہیں ہے. بس اب حکم یہ ہے وضع الشیء الی غیر محلہ. اگر وحدانیت خدا کو ماننا ہے تو پھر غلط تشریحات اپنے آباء و اجداد کی نہ کرو. جہاں تم اپنے بال بچوں کے لیے پیسہ کمانے کے لیے ٹائم نکال رہے ہو، دوسرے کاموں کے لیے ٹائم نکال رہے ہو، وہاں افلا یتدبرون القرآن، انسان عقل و شعور سے بھی کام لے اور تحقیق کا معاملہ بند نہ کرے. کوئی بھی مسلک یہ بات نہیں کہتا کہ خدا وحدہ لا شریک نے انسانوں پر تحقیق کا راستہ بند کر دیا ہے کہ فلاں مسلک کے افراد وہ اپنے مسلک کے بزرگان کی بات کو مان لیں اگر جب وہ غلط ہی کیوں نہ ہوں. لہذا وحدانیت خدا، توحید باری تعالی پوری گہرائیوں سے سمجھنا اور اس پر یقین رکھنا